وزیراعظم عمران خان ملتان میں تقریب سے خطاب کریں۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، میرے فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، خواتین و حضرات، میں پہلے تو آج یہ کہنا چاہتا ہوں پبلک سے کہ عثمان بزدار کو کیوں میں نے چوز کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ ہر قسم کی میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے اوپر، میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، اور بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 2.5 سال پہلے وہ ہالی ووڈ کا ایکٹریس، بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں۔ موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ایک ایک چیز لے لیں، اور وزیر اعظم کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا۔ جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی، یہ ہے ایویلیویشن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اربوں اربوں روپیہ اپنی سیلف پبلسٹی میں، تصویروں میں، ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے، میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروا لے۔ اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی۔ دیکھیں، کیونکہ میں ابھی آتا ہوں، اصل تو آج ہمارا ایک بڑا ہسٹوریکل آج ایونٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کا۔ اس پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی پولیٹکس میں کیوں آیا۔ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، زیادہ تر پاکستان کے پولیٹیشنز کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے۔ میں تو وہ تھا جس کو سب جانتے تھے اور اچیو کر چکا تھا، بڑا نام تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کام کرنے کی، نہ بھی کوئی کام کرتا تو آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ میں صرف اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے، اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے لیے ایک پاکستان، عوام کے لیے دوسرا پاکستان، قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون۔ وہ چوری کریں، کرپشن کریں، ان کی ڈیلز ہوتی تھی، این آر اوز ہوتے تھے، ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ چوری کرتے تھے، پھر آپ واپس آ کے چوری کرتے تھے، ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے، بڑے بڑے باہر محلات۔ کیونکہ میں لندن کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، کتنے سال میں نے وہاں کرکٹ کھیلی، تو مجھے تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے ہیں۔ وہ کتنے مہنگے ہیں، وہاں کے ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے، ان کا وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جدھر ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، لیکن قانون نہیں پکڑتا ان کو۔ اور پھر جو وسائل بھی ہیں، انگلش میڈیم، سب سے زیادہ نوکریاں ان کی، پریولیج پوزیشن ان کے، عہدے ان کے، باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، ایک طبقاتی نظام
جس میں ہمارا نیچے سے طبقہ اوپر ہی آ ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی محنت کریں ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے. پھر علاقے پاکستان کے جو تو حکمران کے قریب علاقہ ہے ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے, جتنا طاقتور ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے, اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے. تو عثمان بزدار کو جب میں ہماری 2018 میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں. اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں. میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدھر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں, کس کو تکلیف ہوگی, سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں, اور پھر کس میں درد ہوگی اپنے غریبوں کے لیے, کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی, کون سی ایمپتھی ہوگی, کون ان کے لیے سوچے گا. حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے, بعد میں آئے تھے, لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کے وہاں بڑے بڑے لنڈن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوائے یہاں. وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو, جس کو کوئی چھٹیوں کے لیے لنڈن نہ جانا پڑے, جن کی چھٹیاں بھی باہر, عید بھی باہر, بچے بھی باہر رہ رہے ہیں, اور بڑے بڑے بزنسز ہیں باہر, پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں, سرمایہ کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے, لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں. میں چاہتا تھا وہ آدمی جو ہماری لوگوں کی دکھ اور درد میں شامل ہو, ان کو سمجھے, اور جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور مجھے کبھی اس چیز میں شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, اس کے بعد جب پنجاب کا ایویلیویشن ہوگی تو میں آپ کو یقین ابھی دلاتا ہوں کہ جو پنجاب میں نچلے لوگوں کو اوپر جس طرح لایا جائے گا, جو لایا جا رہا ہے, جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں, پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. میں نے جب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا. مجھے جب آتا تھا وہاں سے پرانا, جب سے مجھے یاد ہے, جی ٹی روڈ سے جب اوپر آ رہے ہوتے تھے, وہ راوی کا پل کراس کرتے تھے, تو جب داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے وہاں فٹ پاتھ کے اوپر رات کو لوگ لائنوں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے, ان کے اوپر ڈیزل وہ بڑی بڑی ٹرک رات کو آتے تھے, ان کی سارا دھواں آ رہا ہے ان کے اوپر, گندگی ہے ساری اوپر. کبھی کسی نے نہیں سوچا ان کا کہ یہ بیچارے یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں. تو میں نے عثمان بزدار کو کہا, میں نے کہا وہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پناہ گاہ بنائیں, اور آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائی, کیونکہ اس کے اندر درد تھی. اور پھر جو باقی کام ہو رہے ہیں پنجاب میں, یہ ہیلتھ کارڈ ہے, سب ڈرتے ہیں جو ہیلتھ کارڈ میں اتنا پیسہ خرچ ہوگا. آپ یہ چیزیں جانتے ہیں کیونکہ میرا 15-20 سال مغرب میں گزرے ہیں. امیر ترین ملکوں میں ہیلتھ انشورنس نہیں دی جاتی مفت. امیر ترین ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں, یونیورسل ہیلتھ انشورنس. ان کے اندر تھوڑے لوگوں کی مخالفت بھی تھی, وہ ڈرے ہوئے تھے کہ نہیں جی ہم سارے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ کیسے دیں گے, کدھر سے پیسہ آئے گا. یہ میرا ایمان ہے, جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں پیسہ خود ہی آ جاتا ہے. آج عثمان بزدار 60% ہے پنجاب پاکستان کا. یہ انہوں نے پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے دسمبر تک ہر پنجاب کے شہری, ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو, ہیلتھ انشورنس ہو.
کہ جب بھی کوئی خاندان میں بیمار ہوتا ہے تو کسی بھی گورنمنٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. دیکھیں, آپ کے گھروں میں اگر بیماری کبھی خدا نخواستہ آئی ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں بیماری ہوتی ہے کس طرح کی بے بسی گھر میں ہوتی ہے. اب وہ سوچیں کہ جو غریب گھر میں جب بیماری ہوتی ہے, ایک بیماری کی بے بسی ہے, ایک پھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے. یہ سوچ کے, یہ دیکھ کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں نے بنایا تھا کہ ہمارے جیسے میرے گھر میں اتنی تکلیف تھی کینسر کی, جب والدہ کو کینسر ہوئی تو تب میں نے سوچا غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے, تو غریب تو یا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کینسر کا علاج. یہ تھی سوچ کینسر ہاسپٹل کے پیچھے, اور ہیلتھ کارڈ کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے. پختونخوا نے کیا. اب یہ پنجاب دوسرا صوبہ ہوگا کہ سال کے آخر تک سارے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ جائے گا. ہر گھر میں, غریب گھر میں ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ اگر کوئی بیماری ہوگی تو ہمارے پاس ایک کارڈ ہے, ہم جا کے علاج کروا سکیں. اور دوسرا, آج مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کسان کارڈ, یہ آج ہم نے لانچ کیا. کسان کارڈ یہ بھی پنجاب نے پہل کی ہے, ابھی کہیں کسی صوبے میں نہیں آیا. ہیلتھ کارڈ تو آ گیا پختونخوا میں, کسان کارڈ آج پنجاب نے پہل کی ہے کہ یہ اب جا کے کسانوں کی جو اب مدد ہوگی, ڈائریکٹ ان کو سبسڈی دی جائے گی. چھوٹے 97% پاکستان کا کسان چھوٹا کسان ہے. جب اس کی آپ مدد کریں گے تو ملک میں پیداوار بڑھے گی, ملک میں خوشحالی آئے گی. یہ پہلی دفعہ کسی نے پاکستان کے اندر اس چیز کا سوچا ہے. میں مبارک دیتا ہوں پھر آپ کو عثمان بزدار کہ آپ کی گورنمنٹ یہ چیز سوچی ہے. جب ہم پختونخوا میں آئے تو میں یہی مخالفین جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی کدھر ہے ریاست مدینہ, یہی مجھے کہتے رہے 5 سال بلکہ 4 سال کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. اور سب نے مجھے کہا کہ جی اب آپ بھول جائیں, پختونخوا کے لوگ صرف ایک دفعہ آپ کو موقع دیتے ہیں, دوسرا موقع نہیں دیتے. ساری جماعتوں کو ایک دفعہ کے بعد فارغ کر دیتے ہیں وہ. تو میں نے یہ 4 سال لوگوں سے یہ سنا, اور جب الیکشن کا رزلٹ آیا 2/3 اکثریت ملی پختونخوا میں. کیوں ملی؟ یو این ڈی کی رپورٹ آ گئی. اب یو این ڈی کی رپورٹ کے مطابق جو صوبہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا 2013 میں, جب ہماری حکومت آئی 2013 سے لے کے 2018 تک, جس صوبے میں سب سے تیزی سے ہیومن ڈیولپمنٹ انسانوں کے اوپر خرچہ ہوا وہ تھا, اور جس صوبے نے سب سے تیزی سے غربت کم کی وہ پختونخوا تھا, اور جس صوبے میں امیر اور غریب میں فرق کم ہوا وہ پختونخوا تھا. اس لیے لوگوں نے 2/3 اکثریت دی. اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد پنجاب میں لوگ یہ یاد رکھیں گے, یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر امیر لوگ کیسے رہ رہے ہیں, وہ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے غریب لوگوں کی کس نے مدد کی. جو عثمان بزدار کا علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے پسماندہ علاقہ ہے ڈی جی خان کا, اور ڈی جی خان سے بھی, جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ ہے وہ اور بھی پیچھے ہے جدھر سے وہ عثمان بزدار آتا ہے. تو اس لیے جو آج اس نے پیکج اناؤنس کیا آپ کے لیے, ملتان کے لوگوں کے لیے, مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اب یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے سارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, صرف ایلیٹ کے علاقوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی. لاہور کے اندر بھی ڈیولپمنٹ جو کی گئی تھی وہ ان علاقوں میں تھی جدھر سب سے زیادہ تو جو تخت لاہور کا رائل خاندان بس رہا تھا, وہ انہوں نے پبلک کے اتنا پیسہ اپنا باہر رکھا ہوا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی سارا رائیونٹ کے علاقے میں. یہ اب ہم سارے علاقوں میں, اور پاکستان, میرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہے, بلوچستان کے علاقے, اندرون سندھ, یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے, میری پوری اب کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے قدم اٹھائے گئے, جو بھی ہم جس طرح بھی اپنا بجٹ بنائیں, ہمارے کمزور اور غریب علاقے اوپر آئیں. اب میں آتا ہوں
जिसके लिए ये हमारी फंक्शन है साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट। देखें, अब तो आज तो मुल्तान के सेक्रेटेरिएट का मैंने ओपनिंग की है, इंशाल्लाह बहावलपुर के सेक्रेटेरिएट के भी मैं अगली बारी ओपनिंग करूँगा। मेरा इस पे राय पहले दिन से ये थी कि साउथ पंजाब पीछे रह गया, क्योंकि मैंने ये सारे इलाके अपनी 15 साल तो हमारी पार्टी बड़ी छोटी सी पार्टी थी, बल्कि मुझे याद है मैंने शाह महमूद को भी दावत दी थी पार्टी में आने के लिए, लेकिन शाह साहब ने तब देखा कि अभी थोड़ा सा ज़रा ठहर जाओ, मैं तुम्हें देखूंगा क्या करते हो। तो सुने तो सारे पाकिस्तान में फिरा, कोई पाकिस्तान का इलाका नहीं जो मैंने 15 साल में नहीं गया। और मैं साउथ पंजाब में गलती से जब दौरे 2 दफ़ा किए तो वो जुलाई का महीना था और मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी जितनी साउथ पंजाब में है, और बिजली भी चली जाती थी तो रात को नींद भी नहीं आती थी क्योंकि लोड शेडिंग थी तब। लेकिन वाज़ेह था कि साउथ पंजाब पीछे रह गया, और अब स्टेटिस्टिक्स इस चीज़ की गवाही देती हैं कि 33% की आबादी साउथ पंजाब की, और सिर्फ जो बजट एलोकेशन थी वो 17% थी। हाशिम ने मुझे फिगर्स दिए हैं कि 7 सालों में जो साउथ पंजाब का जो बजट था। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।